الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کوشش ہوتی ہے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچایا جائے، آپ تک دین اسلام کی معلومات کو ڈیلیور کیا جائے۔ پروگرام ہمارا اسلام بھی اسی طرز پہ چلتا ہے۔ کڈز مدنی چینل آپ کے لیے بہت سارے پروگرام اسی طرز پہ لاتا ہے کہ آپ سب بھی دین اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں، سمجھیں، سنیں اور دوسرے بچوں تک بھی اس کی دعوت پہنچایا کریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام ہے۔ دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں ٹیمیں تیاری کر آئی ہیں اور دونوں ٹیمیں مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جی بھائی تیار کون کون ہیں؟ 3 بچے تیار نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 1 نہیں ہے، 1 ابھی سب تیار ہیں، مطلب سب تیار ہیں؟ جی سب تیار ہیں، دونوں ٹیمیں تیار ہیں، ٹیم اے والے بھی تیار ہیں اور ٹیم بی والے بھی تیار ہیں۔ دونوں ٹیمیں تیاری کر کے آئی ہیں۔ کچھ نہ کچھ سوالات ہوں گے، کچھ نہ کچھ سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے کوشش ہوگی کہ آپ تک یعنی کڈز مدنی چینل کے ناظرین تک دین اسلام کی معلومات کو کیا کیا جائے، پہنچایا جائے، ڈیلیور کیا جائے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔
عمل ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ارکڈز مدیجہ کے ناظرین، ہم سب کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سب جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے جو دن ہوتا ہے اس دن درود پاک کی کثرت کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں کثرت کرنی چاہیے، مگر یہ کہ عام دن میں بھی آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن یعنی جو روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن اللہ پاک شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ درود پاک پڑھنا اتنا آسان عمل، اتنا بابرکت عمل ہے۔ آسان عمل کیوں میں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھ سکتے، روزانہ واکنگ تو کرنی ہی چاہیے۔ آپ مدرسے جاتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ ٹیوشن جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اب جیسے ٹیوشن ہوتے تو گلی محلے میں ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے تو پیدل جاتے ہیں بچے، یا سائیکل پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، سائیکل پہ گئے تو چلتے چلتے سائیکل پہ جاتے جاتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، XYZ کہیں بھی ہوں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ایسی جگہ پر ہوں جو ادب کا مقام اور ادب کے خلاف نہ ہو، آپ وہاں پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے اور تعویذ ہر بلا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدیجہ کے ناظرین، ہم سب کو بھی درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ کریم ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدیجہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، یعنی ایکٹیویٹی کے حساب سے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے آسان، جی آسان سوالات سیگمنٹ ہے۔ ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہوں گے سوالات، دونوں ٹیموں نے دینے ہوں گے جوابات۔ اچھا بھائی، ہوگا یہ کہ کوئی اس سیگمنٹ میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو -2 ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی، اور آپ نے بغیر آپشن کے جواب دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لے کے جواب دیا تو 1 پوائنٹ، اور اگر کوئی جواب نہیں دیا تو 0 پوائنٹ، مدد کی تو -2، پھر اس کے علاوہ الٹے ہاتھ سے مائک دیا تو، یا مائک لیا الٹے ہاتھ سے تو -2۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، جس نے کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا آخرت میں اسے کس جگہ روک لیا جائے گا؟ جس نے کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا تو آخرت میں اسے کس جگہ روک لیا جائے گا؟ جی علی بھائی۔ فائیو، چلیں کسی جگہ مائک دیں گے، اوپر آ۔ پل صراط، جی پل صراط، جی اللہ اکبر، پل صراط، جی پل صراط، جی پل صراط۔ پل صراط، جس نے کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا تو اسے قیامت کے دن پل صراط پر روک لیا جائے گا، یعنی ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے لا تغضب کے کیا معنی ہے؟ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، جی غصہ نہ کرو، اور کوئی بتائیے؟ غصہ نہ کرو، جی غصہ نہ کرو۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیجہ کے ناظرین، ایک شخص نے اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص، اور اس نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ نصیحت کیجیے۔ تو پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو کس نام سے پکارتے تھے؟ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس نام سے پکارتے تھے؟ جی
اے عبداللہ اے عبداللہ بتا دیں، آپ بھی بتا دیں یار، ان کو مائک دیں، سبھی بھائی کو مائک دیں یار. اے عبداللہ. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اے عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے. ماشاءاللہ، جواب درست ہے. اگلا سوال، جب کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے؟ جب کوئی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے تھے؟ اتنے سارے بچوں میں سے صرف 3 بچے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمیں آپشنس کی طرف جانا پڑے گا. 7 بچوں میں سے 3 بچے ویسے کفایت تو کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی کوشش کریں ایک آدھ اور اٹھا لے بھائی. نہیں یاد آ رہا؟ چلیں بھائی بتائیے، مائک دیں. لبیک. لبیک. جی. لبیک. لبیک. اور کوئی؟ لبیک. لبیک. جب کوئی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں لبیک فرماتے تھے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ ہے، بتائیے کہ پہلے سلام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ سلام میں پہل کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ 2 بچوں کو پتہ ہے. کیا نا آپشنس کی طرف جائیں گے؟ تکبر، حسد یا غیبت؟ جی بتائیے. تکبر. تکبر. سوچ لیں. جی سیدھے سے -2. ابھی تک 2 نمبر حاصل کیے تھے، ابھی تک بلکہ 4 نمبر حاصل کیے تھے نا، اور 2 نمبر مائنس ہو گئے. چلیں بھائی اب بولیں. تکبر. تکبر. جی تکبر. تکبر. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سلام میں پہل کرنے والا یعنی پہلے سلام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہے گا، اور آپشنز ان کو دیے تھے تکبر، حسد اور غیبت. انہوں نے جواب دیا تکبر. ان کا جواب درست ہے. ان سے 2 نمبر لے کر ان کو 1 نمبر دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے بھائی. اگلا سوال یہ بتائیے کہ اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ 3 بچوں کو بتائے، 4 کو بتائے. چلیں بھائی صحیح ہے. جنہوں نے لیٹ ہاتھ اٹھائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور کوئی؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے. جواب درست ہے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور دوسری مرتبہ سننے پر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے. ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو ایسا کرنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، جب آپ بھی اذان میں یعنی دن میں 5 بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں تو ان کلمات کو پڑھنے کی عادت بنانے. پہلی بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری بار پڑھنا ہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اور پھر جب انگوٹھوں کو چومتے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم انگوٹھوں کو چومتے ہیں، تو ہم یوں چومیں گے. اس کے بعد یہاں پر جب رکھ لیں گے تو پھر پڑھیں گے اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی یہ فضیلت آپ کو نصیب ہوگی کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، ہم نے یہ فضیلت سنی. جو کوئی ایسا عمل کرے گا اس کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. تو ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ. اگلا سوال آپ سے. جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح کی جنت کے کتنے دروازے کھل جائیں گے؟ جی 2 جی 2 اور کوئی؟ 2 جی 2 جی 2 پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح کی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ماں باپ کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے. امی ابو جس بات کا حکم دیں وہ کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اور اگر ماں باپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو بھی ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہنے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے امی ابو کا، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین. اگلا سوال یہ ہے، بتائیے کہ قابیل کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ کس پرندے نے سکھایا؟ جی کبوتر نے. جی کوے نے یا کبوتر نے؟ کوے نے. جی 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 کوے نے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، قابیل کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا تھا؟ کوے نے سکھایا تھا. تو ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اور اب تک مسلمان اسی طرز پہ چلتے ہیں کہ قبرستان میں قبر کھود کے پھر اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے. تو ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے، کچھ سوالات ہوں گے ٹیم بی سے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کچھ ورڈز بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے اس میں، مگر ہم پورے نہیں کرتے کیونکہ ہر کام ہم کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ آئیں گے اور آپ یہاں پر مسنگ لیٹرز کو ان کی جگہ پر لگائیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا جواب درست ہوتا ہے نہیں. اگر تو جواب درست ہو گیا تو اچھی بات ہے، پوائنٹ مل جائے گا. نہیں ملا تو نہیں ملے گا پوائنٹ، کہتے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی لگائیے. جی ایمان سوچ لیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی ایمان کے بارے میں ایک اچھی بات ہم سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. تو ہم سب کو بھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں گناہ ملے یا گناہ کا سبب بنے. تو ہمیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں کو چھوڑ دینا ہے. کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آپ جی. جی زمزم. اے ہے زمزم، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت اس کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے. ہر وقت اس کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی وقت کچھ کھارا پن ہوتا ہے،
کسی وقت بہت میٹھا ہوتا ہے، اور رات کے 2 بجے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے گائے کا تازہ خالص دودھ ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زم میں جنت ہے، اسی زم میں کوثر ہے، اسی زم میں جنت ہے، اسی زم میں کوثر ہے۔ وہ دن بھی لائے کہ ہم سب مکے جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور پھر خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہو کر زمزم پئیں۔ اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے کہ جو اگلے سال حج بیت اللہ کریں گے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین۔ جی کون آئے گا اب؟ آئیے آپ آ جائیں، آپ جی پکارنا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی مدینے کے ناظرین، جب ہمیں کسی کا نام معلوم نہ ہو تو ہمیں اس کو ایسے الفاظ سے پکارنا چاہیے کہ جس سے وہ اس کو الفاظ برے بھی نہ لگیں، جیسے پیارے بھائی وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پکار سکتے ہیں، اور کسی بڑے کو بلا رہے ہیں تو انکل یا پھر جو ہے اپنا چچا جان جیسے الفاظ سے پکار سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بات کرنے کی تمیز عطا فرمائے، آمین۔ جی کون آئے گا؟ جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی۔ جی خلیفہ۔ پیارے بچوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوروں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر ہفتے مدینہ شریف کے باغوں اور کھیتوں میں جاتے، اور وہاں کام کرنے والے کسی شخص کو اگر وزن وغیرہ اٹھانے میں پریشانی ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ اس کی مدد فرماتے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم سے بھی اگر کسی کی مدد ہو پائے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہو گیا ہے۔ جی کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی، آپ نہیں۔ جی صبر۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والا ہے، کہ جب اسے کچھ ملے تو شکر کرے اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی صابرین میں سے بنائے، یعنی صبر کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی کون آئے گا بھائی؟ آپ تو آ گئے، آپ نہیں آئے نا تو آپ آ جاؤ۔ جی جی پیارے بچوں، بعض بچے جو ہے شرارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرارت کرتے ہیں۔ وہ شرارت کو جس طرح کی کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کی ڈور بیل وغیرہ بجا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بعض بچے کیا کرتے ہیں حمزہ بھائی؟ کیا کرتے ہیں؟ بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا دروازہ نوک کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، اس عادت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے حمزہ بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا۔ وہی کچھ سوالات، وہی کچھ جوابات، دونوں ٹیموں نے کوشش کی اچھی اچھی باتیں کرنے کی۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل لکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل لکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا